إنما يخشى الله من عباده العلماء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. میرے عزیز ساتھیوں، آج آپ حضرات کے خدمت میں ماہ رمضان کے چاند کے تعلق سے کچھ مسائل پیش کر رہا ہوں. اس ویڈیو کو دھیان اور توجہ سے دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. لوگوں تک صحیح بات اور دین پہنچانے میں آپ ہماری مدد فرمائے. تو کرتے ہیں آج کا ویڈیو شروع. سائل نے جو سوال کیا ہے وہ سن لیجئے. مفتی صاحب، ماہ رمضان اور عید کے چاند کو لے کر رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی لوگوں میں ایک بات بہت زور شور سے چلا دی جاتی ہے کہ سعودی عرب میں جب چاند نظر آ جاتا ہے تو اس کی تصدیق کر کے ہندوستان والے روزہ رکھنا شروع کیوں نہیں کر دیتے اور عید کیوں نہیں کر لیتے، جبکہ پورے عالم میں ایک ہی چاند ہوتا ہے اور چاند عرب میں نظر آ جاتا ہے، پھر بھی آپ ہندوستانی لوگ روزہ اور عید ایک دن بعد کرتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ مدلل دلائل کے ساتھ مکمل جواب عطا فرمائے. یہ سوال ہے. اب جواب سن لیجئے، آپ دھیان سے دیکھیے ویڈیو کو. اسلامک جو مہینے ہے وہ یا تو 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا، کبھی بھی 29 سے کم کا نہیں ہوگا اور 30 سے زیادہ کا نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 29 تاریخ کو چاند دیکھنے کی کوشش کرو. اگر چاند نظر آ جائے تو 29 شعبان ہو گئے اور اگلا جو دن ہوگا وہ رمضان کا پہلا دن ہوگا، یعنی کہ رمضان کی پہلی تاریخ ہوگی. اور اگر 29 کو چاند نظر نہ آئے تو 30 کو کنفرم نظر آئے گا، 30 کو کنفرم نظر آ جائے گا. اور اگر 30 میں بادل ہو، گھٹا ہو، ابر ہو تو یاد رکھو چاند نظر آئے یا نہ آئے. کیوں؟ اس لیے کہ ابر کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ نظر نہ آئے، ہو سکتا ہے کہ نظر نہ آئے. تو اسلامک جو مہینے ہیں وہ 30 سے زیادہ کے نہیں ہوتے، اس لیے 30 شعبان کے شمار ہوگے دن، اور جو اگلا روز ہوگا وہ رمضان کا پہلا دن ہوگا. یعنی کہ 30 کی شام کو، شعبان جو 30 ہوگی اس کی شام کو ہمیں تراویح شروع کر دینی چاہیے. پھر جو ہے صبح کو سحری اور روزہ شروع ہو جائے گا. تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ 30 سے زیادہ کا مہینہ نہیں ہوتا اور 29 سے کم کا نہیں ہوتا. اور اگر 29 کو چاند نظر نہ آئے تو 30 کو نظر کنفرم آئے گا، اور اگر گھٹا کی وجہ سے پھر بھی نظر نہ آئے تو 30 شعبان کے دن سمجھو اور اگلا روز یعنی کہ پہلی تاریخ رمضان کی شمار ہوگی وہ. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو ہو گئی مہینے کے تعلق سے روایت. اب ہم آپ حضرات کے سامنے کچھ روایتیں جو کہ صحیح سند سے ثابت ہے، ثقہ راوی ہے، 24 کیرٹ گولڈ کی طرح، بلکہ آپ سمجھ لیجئے جیسے کوہ نور ہیرا ہے، اس طریقے کی روایتیں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. روایتوں کے یعنی کہ حدیثوں کے نمبر بھی انٹرنیشنل آپ کو دیں گے تاکہ آپ کو تلاش کرنے میں کوئی دقت نہ ہو. بخاری شریف حدیث نمبر 1909 کھول کے دیکھیں. مسلم شریف حدیث نمبر 2515 کھول کے دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوموا للرؤیتی وافطروا للرؤیتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو، یعنی عید کر لو. سمجھ میں آ گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو. اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ پورے عالم میں چاند تو ایک ہی ہے، جب سعودی عرب تصدیق کر لیتا ہے تو سعودی عرب کی تصدیق کر کے آپ لوگ کیوں روزہ نہیں رکھ رہے، کیوں عید نہیں منا رہے؟ تو اس کا جواب بھی ہمارے پاس حدیثوں سے ہی ہے، اس کا جواب بھی حدیثوں سے ہی ہے. اب حدیث سنیں آپ. مسلم شریف حدیث نمبر 2528 کھول لیجئے، انٹرنیشنل نمبر بتا رہا ہوں میں. نسائی شریف حدیث نمبر 2113 2113 کھول کے دیکھیں. ترمذی شریف حدیث نمبر 693 693 کھول کے دیکھیں. ابو داؤد شریف حدیث نمبر 2332
کھول کے دیکھ لیجئے 2332 2332 کھول کے دیکھیں، آپ کو یہ ساری روایتیں ایسی ملے گی 24 کیرٹ گولڈ، کوئی راوی جو ہے مجہول نہیں، کوئی ضعیف نہیں، کوئی مدلس نہیں، کچھ بھی نہیں، سارے ثقہ راوی۔ مسلم شریف بھی ہے نا اس میں۔ اب سنیں، حضرت قریب رضی اللہ عنہ، حضرت قریب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ام فضل بنت حارث نے ملک شام، مدینہ سے ملک شام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس کسی کام سے بھیجا۔ اس کام کو فارغ کرنے کے بعد میں وہیں رہا اور وہاں رمضان کا چاند نظر آ گیا جمعہ کی رات میں، جمعہ کی رات میں چاند نظر آ گیا۔ ہم نے روزہ رکھا، مہینے کے آخر میں واپس مدینہ آ جاتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت قریب رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں۔ مسلم شریف کھول کے دیکھ لیجئے، آپ کو مل جائے گی یہ بات، آپ کو یہ بات مل جائے گی۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت قریب رضی اللہ عنہ یہ دونوں آپس میں بات کرنے لگتے ہیں چاند کو لے کے، ماہ رمضان کے چاند کو لے کے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ تم نے چاند کب دیکھا؟ تو حضرت قریب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے جمعہ کی رات میں چاند دیکھا، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی دیکھا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ تو حضرت قریب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہم سب نے روزہ رکھا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بھی روزہ رکھا، میں نے بھی روزہ رکھا، ملک شام والوں نے سب نے روزہ رکھا۔ ترمذی شریف کھول کے دیکھے اس میں مل جائے گی، ابو داؤد شریف کھول کے دیکھے اس میں مل جائے گی، نسائی شریف کھول کے دیکھے اس میں بھی، مسلم شریف میں بھی روایت ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو سنیچر ہفتے کے دن چاند دیکھا ہے شام کو، ہم یا تو 30 روزے پورے کریں گے یا چاند دیکھ کے افطار کریں گے، یعنی کہ عید کریں گے۔ تو حضرت قریب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت کیا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شہادت اور ان کی تصدیق آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، کافی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے اس طریقے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح کرنے کا حکم فرمایا ہے کہ چاند دیکھو روزہ رکھو، چاند دیکھو افطار کرو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ جو ہم ہندوستانی لوگ اس پہ عمل پیرا ہے، تو تصدیق تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بھی ہو گئی تھی نا، حضرت قریب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ زبانی۔ اور حضرت قریب رضی اللہ عنہ کوئی ویسے آدمی نہیں تھے کہ معاذ اللہ جھوٹ بولتے تھے یا پھر جو ہے خیانت کرتے تھے یا فاسق تھے یا فاجر تھے، اعوذ باللہ، نہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس وقت امیر تھے ملک شام کے۔ تو جب حاکم کی تصدیق کو بھی قبول نہیں کیا جا رہا ملک دوسرا ہونے کی وجہ سے، تو ہم جو ہے انڈین لوگ عرب کی تصدیق کیسے قبول کر لیں؟ ہم تو پھر سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف جا رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں، اور میں نے آپ حضرات کو 4 کتابوں کے حوالے انٹرنیشنل نمبر سے دیے ہیں۔ تو ہمارا جو عمل ہے بالکل عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ ہے۔ اب یہاں یہ بھی سن لیجئے کہ یہ جو اوپر میں نے روایت بیان کی ہے نا بخاری اور مسلم کی، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، تو اس کے بارے میں یہ نہیں کہ کوئی ایرا گیرا نت خیرا جو بھی منہ اٹھائے اور کہہ دے کہ جی میں نے چاند دیکھا ہے اور تصدیق ہو گئی، نہ، بلکہ یا تو حاکم ملک، یعنی کہ جو مسلم حاکم ہے، امیر المؤمنین ہے اس ملک کا، یا تو وہ تصدیق کرے تب جو ہے چاند کی تصدیق ہوگی۔ اگر ظاہر نہیں ہو رہا سب کو تب کی بات ہے یہ، اور اگر ایسا ملک نہیں ہے بلکہ ایسا ہے جیسے کہ ہمارا ہندوستان، تو پھر یہاں رؤیت ہلال ہے، وہ تصدیق کرے گی۔ جب وہ تصدیق کرے گی تو پھر ان کی تصدیق کو قبول کیا جائے گا۔
ایسے نہیں کہ کسی نے وہاں سے اٹھا کے خبر دے دی اور پھر جو ہے آپ اس تصدیق پہ عمل پیرا ہو جائے، نہ بالکل بھی نہیں۔ پھر دوسری بات یہ، اگر ہم عرب کی تصدیق پہ عمل کرتے ہیں تو یاد رکھو یا تو ہمارا مہینہ 28 کا بنے گا یا 31 کا بنے گا، نہ 29 کا رہے گا نہ 30 کا رہے گا، نہ 29 کا رہے گا نہ 30 کا رہے گا اسلامک مہینہ، اس لیے کہ ہم جو ہے مشرق میں ہے اور ہمارے انڈیا سے جو بیت اللہ ہے، جو عرب ہے، وہ مغرب میں ہے، اور مشرق والوں کی تصدیق مغرب والوں کے لیے تو ہو سکتی ہے، مغرب والوں کی تصدیق مشرق والوں کے لیے نہیں۔ ہماری تصدیق عرب تو کر سکتا ہے، ہم عرب کی نہیں کریں گے۔ عرب کی تصدیق امریکہ تو کر سکتا ہے، امریکہ کی تصدیق عرب نہیں کرے گا۔ سمجھ میں آگی نا بات؟ یہ فقہی جزیات پیش کر رہا ہوں میں اب آپ کے سامنے، کھول کے دیکھ لیجئے، کتاب النوازل جلد نمبر 6 میں یہی باتیں آپ کو مل جائے گی، یہی باتیں ملے گی آپ کو۔ اور ہاں یہ بھی یاد رکھے کہ میں ڈسکرپشن میں آپ کو کچھ فتاویٰ بھی پیش کروں گا، ان کو بھی آپ پڑھ لیجئے گا تاکہ آپ کا یہ سارا شبہ جو ہے ختم ہو جائے۔ ہم جو کام کر رہے ہیں شریعت کی روشنی میں کر رہے ہیں، ماہ رمضان کے روزے شریعت کی روشنی میں رکھ رہے ہیں، چاند کی تصدیق شریعت کی روشنی میں کر رہے ہیں، عید جو ہے شریعت کی روشنی میں کر رہے ہیں، سارا عمل ہمارا شریعت کی روشنی میں ہے۔ اور آپ جو یہ جاہلانہ بات کہہ رہے ہیں کہ چاند تو پورے عالم میں ایک ہی ہے، تو سورج بھی تو ایک ہی ہے پورے عالم میں، سورج بھی تو ایک ہی ہے پورے عالم میں۔ اگر چاند کی تصدیق کر کے آپ روزہ رکھوا رہے ہیں اور افطار کرا رہے ہیں، عید کرا رہے ہیں، تو پھر سورج سے جو ہے آپ جب سعودی میں مغرب کا وقت ہو تو انڈیا میں آپ فون کیوں نہیں کر دیتے کہ وہاں مغرب کا وقت ہو گیا ہے، یہاں جو ہے تصدیق کر کے آپ مغرب کی نماز پڑھنا شروع کر دیجئے، یا وہاں پر جو ہے طلوع ہو گیا ہے یا فجر کا وقت ہو گیا ہے آپ نماز پڑھ لیجئے فجر کی، یا وہاں پر جو ہے نصف النہار ہو گیا ہے یعنی کہ زوال کا وقت ہو گیا ہے، اب زوال کا وقت ختم ہونے کے بعد ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا، آپ نماز پڑھ لیجئے۔ کیوں نہیں کرتے؟ سورج بھی تو ایک ہے نا، سمجھ میں آ گئی؟ تو ہمارا جو عمل ہے وہ بہینے بالکل جو ہے شریعت کے مطابق ہے۔ آپ حضرات پتہ نہیں کس بنیاد پہ جو ہے دوسرے ملک والوں کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو اہل حدیث حضرات ہیں انہوں نے یہ فتنہ کھڑا کیا ہے، ورنہ 1450 سال سے امت اس پہ عمل پیرا ہے کہ اپنے اپنے ملک کے اندر چاند کو دیکھ کے رؤیت ہلال جو ہے اس کا اعلان کرے گی، اور پھر جو ہے رمضان کا روزہ شروع ہوگا، تراویح شروع ہوگی، اور آخری مہینے کے آخر میں رؤیت ہلال ہی چاند کی تصدیق کرے گی، پھر عید ہوگی۔ لیکن افسوس اس بات کا کہ جب سے غیر مقلد وجود میں آئے ہیں تب سے جو ہے یہ فتنہ کھڑا ہو گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے، کتاب و سنت کے مطابق اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی، زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔